بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا اور فجر کی اذان کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی اذان ہوئی، اہل مکہ مسجد الحرام کی طرف روانہ ہو گئے، مگر ایک 60 سالہ بوڑھا شخص جس کا نام ابو جلیحہ تھا اپنے ہی گھر میں بیٹھا رہا۔ وہ بھوک اور کمزوری سے اتنا نٹھال تھا کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت بھی نہ رہی تھی۔ گزشتہ رات بھی اس نے بھوکا گزار دی تھی۔ دن بھر سخت محنت کے باوجود اسے کوئی کھانا نصیب نہ ہوا تھا۔ اس نے خالی پیٹ گھر میں نماز ادا کی اور ایک کونے میں غمگین بیٹھ گیا۔ اس کا غم اپنی بھوک سے زیادہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے لیے تھا، کیونکہ وہی اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ اس کی بیوی کلثوم نے کہا، اے ابو جلیحہ، یہ تیسرا دن ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ گرمی بھی بہت شدید ہے۔ ہم تو صبر کر لیں گے، مگر ہماری بچیاں بھوک برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ باہر جائیں، شاید اللہ ہمارے لیے رزق کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے۔ ابو جلیحہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے ضرور کچھ عطا فرمائے گا۔ سورج نکلنے کے بعد وہ مکہ کے بازار گیا، لیکن کہیں اسے کام نہ ملا۔ سخت گرمی میں تھک کر وہ ایک ویران وادی میں جا کر بیٹھا۔ سوچتے سوچتے وہ زمین پر ہاتھ سے مٹی کھودنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ کو کوئی نرم چیز محسوس ہوئی۔ اس نے زمین ہٹائی تو ایک ریشمی تھیلی نکلی جو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ اس نے سوچا، اب میری بیوی اور بیٹیاں خوش ہو جائیں گی۔ لیکن فوراً اس کے دل میں ایمان نے آواز دی، یہ مال تیرا نہیں، کسی اور کا کھویا ہوا مال ہے اور اسے واپس کرنا لازم ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے نفس نے کہا، چند سکے استعمال کر لو، بعد میں واپس کر دینا، مگر فوراً اس نے اپنے دل کو ملامت کی، کیا بڑھاپے میں آ کر امانت میں خیانت کروں گا؟ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ تھیلی سنبھال کر رکھے گا اور مالک کو تلاش کرے گا۔ گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا، کیا کھانے کے لیے کچھ لائے ہو؟ وہ گھبرا گیا کیونکہ تھیلی اس نے پشت کے پیچھے چھپا رکھی تھی۔ آخر کار بیوی کے اصرار پر اس نے ساری بات بتا دی۔ کلثوم نے فوراً کہا، کچھ سکے لے کر کھانا خرید لیں، ہماری بیٹیاں بھوک سے بے حال ہیں۔ ابو جلیحہ غصے سے بولا، ہرگز نہیں، یہ امانت ہے۔ اگلے دن وہ پھر نکلا۔ مسجد حرام کے قریب ایک نوجوان یمنی بلند آواز سے اعلان کر رہا تھا، میرا ایک تھیلا گم ہو گیا ہے جس میں 1000 سونے کے دینار ہیں۔ جو اسے واپس کرے گا، اللہ اسے رمضان میں کئی گنا اجر دے گا۔ ابو جلیحہ نے کہا، لوگوں میں بہت سے غریب ہیں، اگر تم کوئی انعام مقرر کر دو تو شاید تھیلا واپس مل جائے۔ میں نے پوچھا، کتنا انعام رکھوں؟ ابو جلیحہ نے کہا، 100 دینار، مگر نوجوان نے انکار کر دیا۔ یہ سب ایک شخص زید بن خالد سن رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ تھیلا ابو جلیحہ کے پاس ہے۔ بعد میں اس نے ابو جلیحہ کو تھوڑا سا کام دیا اور پورے دن کی مزدوری ادا کی۔
پھر خاموشی سے اس کے کم گھر کے پیچھے گیا اور اس کی گفتگو سننے لگا۔ گھر میں کلثوم کہہ رہی تھی، 40 سال سے ہم غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، تم نے کبھی چوری نہیں کی، اگر یہ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے تو کیوں نہ استعمال کریں؟ ابو جلیحہ نے جواب دیا، میں 60 سال صبر کرتا رہا ہوں، کیا اب قبر کے قریب پہنچ کر اپنی آخرت خراب کر لوں؟ ہرگز نہیں۔ یہ سن کر زید بن خالد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تیسرے دن ابو جلیحہ نے یمنی نوجوان سے کہا، کم از کم 1 دینار ہی انعام مقرر کر دو، شاید کسی غریب کو اس کی ضرورت ہو۔ لیکن اس نے پھر انکار کر دیا۔ آخر کار ابو جلیحہ نے کہا، آؤ میں تمہیں تمہارا تھیلا واپس کر دیتا ہوں۔ وہ نوجوان ابو جلیحہ اور زید بن خالد گھر پہنچے۔ تھیلی کھولی گئی تو پورے 1000 دینار موجود تھے۔ وہ نوجوان تھیلی لے کر چلا گیا۔ ابو جلیحہ اور اس کے گھر والے حسرت سے اسے جاتے دیکھتے رہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان واپس آ گیا اور بولا، میرے والد نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ ان کے مال میں سے 1000 دینار ایسے شخص کو دیے جائیں جو بہت غریب ہو مگر اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہو۔ میں نے تم سے زیادہ صابر اور متوکل انسان نہیں دیکھا، یہ سارا مال تمہارا ہے۔ یہ سن کر ابو جلیحہ سجدے میں گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، پھر نماز کے بعد گھر سے نکلنے لگا۔ بیوی نے پوچھا، اب کہاں جا رہے ہو؟ ابو جلیحہ نے جواب دیا، میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے جا رہا ہوں جو ہماری طرح بھوکے ہیں، تاکہ ہم اپنی خوشی ان کے ساتھ بانٹ سکیں۔ یہ کہانی ہمیں صبر، دیانتداری، امانت اور اللہ پر کامل بھروسے کا سبق دیتی ہے۔ انسان کو مشکلات میں بھی حرام راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔